اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا میری قبر میں آئے
پر خود ستارہ چلائے گا. آپ اگر انتظار اس کا کرتے رہے آپ کو دن میں تارے نظر آئیں گے. میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے میرے مولا میری قبر میں آئیں گے. موت کی مانگتا ہے تو آپ سعید آپ سب مل کے آمین فرمائیے. اس کی دیری نہ حسرت نکل جائے گی. جن کو آنا ہے بالی پہ آ جائیں گے. میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے میرے مولا میری قبر میں آئیں گے. وہ پریشان مجھے کیا کریں گے بھلا خود فرشتے پریشان ہو جائیں گے. کھڑے رہ کے پڑھنا ہوگا سب میں سے. میرے ساتھ کھڑے رہ کے پڑھنا ہوگا سب میں محمد والے محمد صلوات. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو. علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی ازل سے ساقیے کوثر کا ہوں میں دیوانہ. ازل سے ساقیے کوثر کا ہوں میں دیوانہ. نہ میرے آگے کبھی تشنگی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی کبھی وہ بات ایک ہے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. وہ ایک بات ہے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. خدا کی بات کرو یا علی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی کبھی سر نیاز جھکا دو علی کے قدموں پر. سر نیاز جھکا دو علی کے قدموں پر. غرور و ناز سے پھر بندگی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. نہ بھول کر
سب صفات ہو جس میں اسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی سمجھ میں آ نہ سکے گا کبھی مقام علی سمجھ میں آ نہ سکے گا کبھی مقام علی نہ اس طرح کبھی دیوانگی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے جہاں لی ہو وہاں روشنی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں تم اس کے ساتھ ہی دوش نبی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی صحیح سب کا ہوتا ہے بوقت نازا کہوں گا رشید سے میں سعید رشید کے بیٹے صاحب بوقت نازا کہوں گا رشید سے میں سعید نکل رہا ہے میرا دم علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی نذیر بھائی کی بات کرو ہماری کیا بات ہے کہ نذیر نہیں ہے نذیر ہے دوسرے نذیر ہے
بر محمد و آل محمد صلوات. وہ لباس عید کے ہم گیر نظر آتے ہیں. وہ لباس عید کے ہم گیر نظر آتے ہیں. رضوان در زہرا پہ طلب گیر نظر آتے ہیں. وہ لباس عید کے ہم گیر نظر آتے ہیں. رضوان در زہرا پہ طلب گیر نظر آتے ہیں. دیکھنے والوں کو وہ ہمشیر نظر آتے ہیں. مرگ یزیدی کے وہ شمشیر نظر آتے ہیں. کسائے یمنی کے وہ تطہیر نظر آتے ہیں. ثانیے زہرا کے وہ دلگیر نظر آتے ہیں. شباب جنت کے وہ جاگیر نظر آتے ہیں. احمد مرسل بھی سواری تفسیر نظر آتے ہیں. مہر نبوت پر شب برو شبیر نظر آتے ہیں. مہر نبوت پہ شب برو شبیر نظر آتے ہیں. زلف احمد سے وہ جہانگیر نظر آتے ہیں. قلب محمد کے وہ جلوگیر نظر آتے ہیں. قلب محمد کے وہ جلوگیر نظر آتے ہیں. شجرہ محمد کے وہ بے نظیر نظر آتے ہیں. یہ پر محمد والے محمد صلوات. چونکہ وقت کافی ہے تو پڑھ سکتا ہوں. قرآن کے 3 نام خلافت میں آتے ہیں. قرآن کے 3 نام خلافت میں آتے ہیں. آدم کا نام پہلے ولادت جو پاتے ہیں. آدم کا نام پہلے ولادت جو پاتے ہیں. ابراہیم دوسرے ہیں امامت بتاتے ہیں. لہن داؤد بار بار نبوت سناتے ہیں. خلیل بزرگ درج امامت پہ پہنچے ہیں. خلیل بزرگ درج امامت پہ پہنچے ہیں. ارے صدیق بزرگ خلاف نبوت میں پہنچے ہیں. یہ بار محمد بولے محمد صلوات. اللہ اور اہل بیت رسالت مآب سے. اللہ اور اہل بیت رسالت مآب سے. خود حق نے چن لیا نظر انتخاب سے. اللہ اور اہل بیت رسالت مآب سے. خود حق نے چن لیا نظر انتخاب سے. ارے خارج کروں گا بخن ایسے رباب سے. خارج کروں گا بخن ایسے رباب سے. مقدر بھی بول بیٹھے کہہ دے نواب سے. مقدر بھی بول اٹھے کہہ دے نواب سے. محروم تو نہ ہوگا ایسے ثواب سے. پھر مدح اہل بیت لکھوں بے حساب سے. پھر مدح اہل بیت لکھوں بے حساب سے. حیدر کریں گے مست کوثر شراب سے. تب جان کچھ ملا مجھے اپنے شباب سے. کہ بر محمد بولے محمد صلوات. حضرت عباس کے اسلام کے انسان میں تجھے آتا ہے. دشمن صفین ہمت
تلوار احد سے ٹوٹ جائے، دشمن صفین ہمت تلوار احد سے ٹوٹ جائے، رن میں بپھرے شیر حیدر اسپ جامہ ٹوٹ جائے، دشمن صفین ہمت تلوار احد سے ٹوٹ جائے، رن میں بپھرے شیر حیدر اسپ جامہ ٹوٹ جائے، خط کھچا نظر دلاور ہمت صف ٹوٹ جائے، کیسے غازی کو گوارا قلب زینب ٹوٹ جائے، دونوں اپنے فن میں ماہر دور کرتے ہر بلا، دونوں اپنے فن میں ماہر دور کرتے ہر بلا، ایک محافظ شب ہجرت ایک محافظ کربلا، کہ ہر محمد بولے محمد صلوات، سر جھکائے آئے خیمہ یہ علم بردار ہیں، سر جھکائے آئے خیمہ یہ علم بردار ہیں، خون زہرا تیرا رتبہ زینب دلدار ہیں، باغ زہرا کا محافظ صاحب تلوار ہیں، باغ زہرا کا محافظ صاحب تلوار ہیں، یہ شجاعت اور وفا کے پیکرے شہکار ہیں، حر کا رتبہ حریت ہے مہجبی کو دیکھ کر، حر کا رتبہ حریت ہے مہجبی کو دیکھ کر، راہ حق پر حر چلا ہے روح مبی کو دیکھ کر، یہ بار محمد بولے محمد صلوات، محبت ہے علی کی اس طرح حب پیمبر میں، محبت ہے علی کی اس طرح حب پیمبر میں، کہ سودائی کہے جانے لگے ہم حب حیدر میں، محبت ہے علی کی اس طرح حب پیمبر میں، کہ سودائی کہے جانے لگے ہم حب حیدر میں، جو سچ پوچھو تو ایسے غرق ہیں ہم حب حیدر میں، جو سچ پوچھو تو ایسے غرق ہیں ہم حب حیدر میں، کوئی تیراک ڈوبے جس طرح گہرے سمندر میں، جو سچ پوچھو تو ایسے غرق ہیں ہم حب حیدر میں، کوئی تیراک ڈوبے جس طرح گہرے سمندر میں، ارے جبھی تو لولو و مرجان ملتے ہیں سمندر میں، جبھی تو لولو و مرجان ملتے ہیں سمندر میں، زمانہ تیرا شاہد کیا ملا دستے سکندر میں، فضیلت ہر عبادت پر ہوئی ایک ضرب حیدر میں، فضیلت ہر عبادت پر ہوئی ایک ضرب حیدر میں، جبھی احمد نے گہرایا، یا گہرایا زیادہ بہتر ہے، ہاں صاحب جی، جبھی احمد نے گہرایا علی تم آؤ خیبر میں، فضیلت ہر عبادت پر ہوئی ایک ضرب حیدر میں، جبھی احمد نے گہرایا علی تم آؤ خیبر میں، ایک بار محمد بولے محمد صلوات، سبحان اللہ نظیر صاحب، سبحان اللہ، میں اپنا نہیں ہے نا، اس لیے میں خود محمد والے محمد صلوات
عقیدہ ہے اور کچھ غلطیاں ہیں ان کو بولنے میں. نہیں آپ بیٹھے بھی پڑھ کے صحیح وہی میں پوچھتا وہی تو نہیں پڑھے. سرنامہ حیات یہ سلوات. سرنامہ حیات ہے سرنامہ حیات ہے مولائے کائنات. سرنامہ حیات ہے سرنامہ حیات ہے مولائے کائنات. حلال مشکلات ہیں حلال مشکلات ہیں مولائے کائنات. حلال مشکلات ہیں مولائے کائنات. سرنامہ حیات ہے مولائے کائنات. سلوات. عین خدا ہے مظہر آیات ذوالجلال. عین خدا ہے مظہر آیات ذوالجلال. کتنی بلند ذات ہے کتنی بلند ذات ہے مولائے کائنات. کتنی بلند ذات ہے مولائے کائنات. سرنامہ حیات ہے مولائے کائنات. دوہرا رہا ہوں قول نصیری میں کیوں کہوں. دوہرا رہا ہوں قول نصیری میں کیوں کہوں. خلاق کائنات ہے خلاق کائنات ہے مولائے کائنات. خلاق کائنات ہے خلاق کائنات ہے مولائے کائنات. سرنامہ حیات ہے سرنامہ حیات ہے مولائے کائنات. آئے جو نظم تو نئی زندگی ملی. آئے جو نظم تو نئی زندگی ملی. صورت گرے حیات ہے صورت گرے حیات ہے صورت گرے حیات ہے مولائے کائنات. سرنامہ حیات ہے سرنامہ حیات ہے مولائے کائنات. سلوات. حق کے ولی نبی کے وسیع خلق کے امام. حق کے ولی نبی کے وسیع خلق کے امام. مجموعے صفات ہے مجموعے صفات ہے مجموعے مجموعے صفات ہے مولائے کائنات. حق کے ولی نبی کے وسیع خلق کے امام. حق کے ولی نبی کے وسیع خلق کے امام. مجموعے صفات ہے مجموعے صفات ہے مولائے کائنات. سرنامہ حیات ہے مولائے کائنات. سلوات. روزے ازل سے بندہ خالق کے درمیان. روزے ازل سے بندہ وہ خالق کے درمیان. حد تعینات ہے حد تعینات ہے حد تعینات ہے مولائے کائنات. سرنامہ حیات ہے
عباس کی قسم محسوس ہو رہا ہے یہ عباس کی قسم جیسے لبے فرات ہیں جیسے لبے فرات ہیں جیسے لبے فرات ہیں مولائے کائنات جیسے لبے فرات ہیں مولائے کائنات سرنا میں حیات ہیں مولائے کائنات سلوات اوروں کا ان سے لاکھ تقابل کرے کوئی اوروں کا ان سے لاکھ تقابل کرے کوئی مولائے کائنات ہے مولائے کائنات ہے مولائے کائنات ہے مولائے کائنات سرنا میں حیات ہے سرنا میں حیات ہے مولائے کائنات حلال مشکلات ہیں حلال مشکلات ہیں مولائے کائنات محشر کا ہو سعید کو پھر خوف کس لیے محشر کا ہو یہ معصوم تو پھر خوف کس لیے جب دامن نجات ہے جب دامن نجات ہے جب دامن نجات ہے مولائے کائنات سرنام حیات ہے مولائے کائنات اللہ مشکلات ہے مولائے کائنات تمام مومنین کو عید مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ آج انڈیا الہ آباد سے ایک خاتون شاعرہ جن کا نام تاجور سلطانہ ہے یہاں پہ عورتوں میں موجود ہیں، ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ بھی اپنا کچھ، وہ انڈیا سے آئی ہوئی ہیں، اپنا کچھ کلام سنائیں۔ تو میں محترمہ سے درخواست کروں گا کہ وہیں پردے کے پیچھے اپنا کلام سنائیں۔ شکریہ۔
ہے حق میں ہوا ہے، جو پیدا خانہ ہے حق میں ہوا ہے، جو بندہ ہے نصیری کا خدا، جو بندہ ہے نصیری کا خدا ہے، وہ کرے گا مشکلیں آسان و زاہد، کرے گا مشکلیں آسان و زاہد، علی مانا ہوا مشکل کچھ ہے۔ واہ 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 واہ، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ وجہ ثنائے نبی دل کی بات کچھ بھی نہیں، وجہ ثنائے نبی دل کی بات کچھ بھی نہیں، سوائے عشق علی کائنات۔ کیا کہہ واہ 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 واہ۔ ذکر آل محمد مشغلہ زاہد، ذکر آل محمد مشغلہ زاہد، ہمیں حسین سے ہٹ کر آیا، ہمیں حسین سے ہٹ کر آیا۔ کہا کسی نے علی حق کے مقتضا ہیں علی، کہا کسی نے کہ حق کے مقتضا ہیں علی، کہا کسی نے امامت کی ابتدا ہیں علی، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا کہوں زاہد، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا کہوں زاہد، نصیریوں نے کہا سب غلط، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ کہا کسی نے ابتدائیں علی، کہا کسی نے امامت کی ابتدائیں علی، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا کہوں زاہد، نصیریوں نے کہا سب غلط۔ عید کے تعلق سے کچھ تداشات پیش کر رہا ہوں، مختلف تعلیم ذکر سے ہے۔ عید کہتے ہیں خوشی کو ہے تمنا کا چراغ، عید کہتے ہیں خوشی کو ہے تمنا کا چراغ، عید کہتے ہیں امیدوں کے کون جس میں وہ بات، عید کہتے ہیں تمناؤں کے اتفاق، عید سرمایہ عشرت کے سوا کچھ بھی نہیں، عید سرمایہ عشرت کے سوا کچھ بھی نہیں، عید امید مسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، عید امید مسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، عید پرنور رخ زیست کا ایک گاتا ہے، عید پرنور رخ زیست کا ایک گاتا ہے، عید اس گلشن عالم کا کھلے تازہ ہے، عید اس گلشن عالم کا کھلے تازہ ہے، عید بھارت تخیل کا ہے فکر، عید بھارت تخیل کے تفکر کا نچوڑ، عید بھارت تخیل کے تفکر کا نچوڑ، عید گمراہ مسافر کے لیے منزل کا ہے موڑ، عید گمراہ مسافر کے منزل کا ہے موڑ، عید ہے حسرت و مایوسی کا غمگین خیال، عید ہے حسرت و مایوسی کا غمگین خیال، عید پامال تمناؤں کا ناکام کہتا ہوں، عید ارمانوں و تمنا کا دل مستر ہے، عید ارمان و تمنا کا دل مستر ہے، عید امید، عید امڑے ہوئے جذبات کا ایک منظر ہے، عید ارمان بھرے دل کا ہے ایک کعبے گنا، عید ارمان بھرے دل کا ہے کعبے گنا، عید ہر خواہش انسان کا ہے عزم جمع، عید ہر خواہش انسان کا ہے عزم جمع، عید کے دن غم و آرام کا کچھ یاد نہیں آتش ہے، عید کے دن غم و آرام کی کچھ یاد نہ ہو، عید جب ہو لب خاموش کو فریاد، عید جب ہو لب خاموش کو فریاد نہ ہو، عید زاہد ہے حقیقت میں خوشی کا احساس، عید زاہد ہے حقیقت میں خوشی کا احساس، عید وہ ہے کہ 9 دن میں کوئی خوف و ہراس، واہ واہ سبحان اللہ سبحان شکریہ چند اعلانات سماعت فرمائیں۔ کمنگ تھرسڈے کو جو کہ 23 مارچ ہے، جمعرات کے دن جہاں پہ بعد نماز مغربین دعائے کمیل اور حدیثے کے ساتھ ایک جشن و سلسلہ ولادت 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام
شام کو 7:30 بجے منعقد ہوگا. اس جشن سے خطاب قبلہ مولانا فاروق علی حسینی صاحب فرمائیں گے. اس کے علاوہ کمنگ سیٹرڈے جو کہ مارچ 25 ہے، حسینی امام بارگاہ میں ایک عظیم الشان جشن بسلسلہ عید غدیر منعقد ہوگا. یہ جشن شام کو 7:30 بجے نماز مغربین سے شروع ہوگا. 6:30 بجے شام کو نماز مغربین سے شروع ہوگا. اس جشن کی صدارت قبلہ مولانا سید محبوب مہدی النجفی صاحب فرمائیں گے اور اس کے چیف گیسٹ حجت الاسلام مولانا فاروق علی حسینی صاحب ہوں گے. اس جشن میں دوسرے شہروں سے، امریکہ کے دوسرے شہروں سے شعراء حضرات پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، جن میں جناب باقر زیدی میری لینڈ سے، جناب نسیم فروخ صاحب میری لینڈ سے، جناب سید رضوی سچے صاحب نیو جرسی سے، جناب علی رضوی صاحب نیو جرسی سے، جناب شباب کاظمی صاحب نیو جرسی سے، جناب سلمان جعفری صاحب نیو یارک سے، اور اس کے علاوہ دوسرے شعراء اس جشن میں مولا کائنات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ جشن جیسا کہ آپ کو اعلان کیا گیا شام 6:30 بجے سے شروع ہوگا اور نماز کے فوراً بعد تبرک سرو کیا جائے گا جو کہ 8 بجے تک ہوگا. تبرک کا ٹائم 8 بجے تک ہے. اس کے بعد جشن شروع ہو جائے گا. آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. اس کے بعد نیکسٹ ڈے سنڈے کو اس عزاخانے میں جشن عید غدیر منعقد ہوگا. اس کا وقت شام 6 بجے ہے. نوٹ فرما لیں کیونکہ نیوز لیٹر میں شام 4:30 بجے کا ہے لیکن ایکچوئل وقت 6 بجے ہے. اس جشن میں تمام شعراء جو حسین امام بارگاہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ معصوم میں آ کے وہ اپنے خراج عقیدت پیش کریں گے. آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اس جشن میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. قبلہ مولانا فاروق علی حسینی صاحب اس جشن سے خطاب فرمائیں گے. اس کے علاوہ نیکسٹ سیٹرڈے کو جناب علی مختار فیضی صاحب کا جو پروگرام یہاں پہ ہوتا تھا وہ نیکسٹ سیٹرڈے کو نہیں ہوگا کیونکہ حسین امام بارگاہ میں جشن ہے. سب لوگ وہاں پہ جائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ اسے نوٹ کر لیں. صلوات پر محمد وآل محمد. اب میں جناب ڈاکٹر مرزا ابرار مہندی صاحب سے درخواست کروں گا پریزیڈنٹ آف معصوم کے نیو ماسک کے پروجیکٹ کے سلسلے میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں. Assalamu alaikum. Like again, we said yesterday on Eid Day, we have good news. Everything looks good with the new project. So far, as much as EPS studies, we have got the clean record, and as much as the inspection concern about various aspects of the building is a very clean record. So our due diligence period is finished. Now we are taking a step ahead for the closing. So that step is coming very close. As you know, mashallah, the response from the community is highly appreciated. What they're doing their best. As we said, we have collected so far almost like 160,000. Mashallah, we collected some today too. What we have done is, those who have pledged so far, we have taken them as they are going to pay it. So now we need, if we consider those pledges, we need about $90,000. What we are thinking is, if there is one donor for 25,000, and one for 10,000, two for 5,000,
and 50 for 100,000, mashallah, we are going to achieve this project. It's not a big thing, and then 50 for 1,000, that comes to about $95,000. You know, we need money for the closing cost, so we are approximating that, and mashallah, the response is so high. We have one sponsor for $25,000. We are looking another one for 25,000. Mashallah, we are aiming that, inshallah, it will be done. So pray for us for that. And as you know, a couple of people came to us. They went to Maulana. We have allotting the musallas which are seen here, which is the best way of taking care of your marhumin. So it's a sawab jariya for the life. So now Maulana suggested if in the family, if the one person and two person can share 1,000 each, and then can allot this musalla for the marhumins. Mashallah, the response is highly. Now we have only about, I think, 39 musallas left. So please make sure if you need this, make your decision fast, because and also your friends here, outside, all over. So mashallah, we sold about today itself we sold about 4 musallas. And also we are taking, when we projected this project on the general body, we said we are trying to pay off this in 3 years. We said we are going to collect $150,000 per year. Within 3 years, we are going to pay. What we did was simultaneously, as we were presenting this project, we also presented our payoff project to the Mu'minin. Mashallah, so far, we said we need about 15, correct me, Uruj bhai? 5,000. We said 5,000. We have already been committed to us. They are going to pay $5,000 in a matter of year for 3 years. We have like that people coming forward for 2,000 and 1,000 commitment for 1 year. I think that's looking very achievable, very promising. If all goes fine, mashallah, we'll have total occupation of that building within 3 years. For any further details, you have any questions, please feel free. We are always here. Inshallah, we'll try to do our best as much we know. If you need any further questions, we take your questions and get the information. I'll get back to you. So this is what we are promising. Inshallah, we'll do that. So know that we are very close. We have taken already 1 step to 3 steps towards the closing. Now you have to take few steps for us to call us, come, take your checks. We are going door to door. We're glad to come to your house any time of the day, night. We are available 24 hours. So we appreciate your calls and we'll be there at your door. So don't hesitate, we'll be there. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. मासूम इमाम बारगाह में जो 26 मार्च को ईद गदीर का जश्न होगा, आप क़िबला मौलाना महबूब मेहदी अल नजफ़ी साहब इस जश्न से खिताब फरमाएंगे। याद रखें, मासूम में जश्न शाम 6 बजे 26 मार्च को, जो कि इतवार का दिन है, इस अज़ाखाने में होगा, और सैटरडे को हुसैनी इमाम बारगाह में ये प्रोग्राम ईद गदीर का शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। आप तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त करूँगा कि इन दोनों प्रोग्रामों में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। One correction here. You need 14
Mu'mineen to donate 5,000 a year. We have 9 so far. So you heard the correction. Now, those who want to take part, you're most welcome. We need only, correct me, 5 more for 5,000 per year. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مذہب اہل بیت کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات کہ جس کا اقرار اغیار بھی کرتے ہیں۔ ان خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ جب عید کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو دوسرے افراد کے تصور سے کچھ مختلف ہوتا ہے۔ عموماً یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، کسی فرقے سے مخصوص نہیں ہے کہ تمام مسلمان بحیثیت مسلم عید کا تصور دوسرے فرقوں سے مختلف ہے۔ یعنی جب فیسٹیول کی بات کرتے ہیں یا خوشی کا موقع ہوتا ہے تو مختلف ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسرے مذاہب میں کوئی بھی فیسٹیول، کوئی بھی خوشی کا دن، اس کو جس انداز سے سٹارٹ کیا جاتا ہے اور جس انداز سے اس کو منایا جاتا ہے، اس میں اور ہمارے یہاں منانے میں بڑا فرق ہے۔ مذہب اسلام جو حقیقت مذہب اہل بیت ہے، مذہب قرآن ہے، مذہب حقیقی ہے، جس کو اسلام ناب محمدی کہتے ہیں، اس مذہب میں عید کا تصور وہ نہیں ہے کہ صاحب آج بڑی خوشی کا دن ہے اور آج ہم کو بس جو چاہیں ہم کریں اور صرف خوش ہونا ہے۔ تو خوش ہونے کے لیے بھی کچھ حدود ہیں جو اسلام نے رکھے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ کوئی حد نہیں رکھی ہے۔ اگر میں اس طرح کہوں تو شاید زیادہ لوگ آسانی سمجھ سکیں گے اور بچے خاص طور پر، اس لیے کہ جب ہم ہر چیز کو حدود میں محدود کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسلام صرف حدوں کا نام ہے، حد کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ چلیں آپ خوش ہوں اور عید کا دن ہے اور آپ کو خوشی منانی ہے اور کوئی حد نہیں ہے، چلیں کوئی بات نہیں آپ کی خوشی کی، لیکن ڈیفینیشن آپ بیان کر دیں کہ خوشی کہتے کیا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی اور اہل بیت کی تعلیمات کی خصوصیات کیا ہیں، کہ خوشی کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بیان کر سکیں تو بس جس دن وہ خوشی آپ کو حاصل ہو جائے
اسی دن آپ کے لیے وہ عید تو اگر خوشی اس بات کا نام ہے کہ کوئی شخص کہے کہ آج میں زیادہ پیوں گا، اس سے پہلے کم پیتا تھا، اگر اس کی نظر میں اسی کا نام خوشی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس ڈیفینیشن کو ایک رکھ لیجیے ذہن میں. اس نے کہا کہ ناچ گانے کی محفلوں میں شریک ہو جاتے ہیں، چلو خوشی ہے. آج پکچر دیکھیں گے، یہ خوشی ہے. تو ہر ایک کی خوشی کا معیار الگ الگ ہے، اور ان سب خوشی کو کوئی شخص جو بھی خوشی کا ایک اپنا معیار اسٹینڈرڈ بیان کرے کہ میری نظر میں خوشی یہ ہے، میری نظر میں خوشی یہ ہے، دوسرا کہا میری نظر میں خوشی یہ ہے. آپ سب کو رکھ لیجئے اور پھر اسلام سے پوچھئے کہ اسلام تم بتاؤ کہ تمہاری نظر میں خوشی کیا ہے. اب جب اسلام سے ہم پوچھیں تو ابھی آپ چونکہ عید کی مناسبت سے بھی گیدرنگ ہے، عید ملن بھی اس کو کہتے ہیں، اور عید ملن کا بہت بڑا چرچا ہے آج کل ہندوستان پاکستان میں. تو یہ ایک اس انداز سے میں کیا کہوں، لفظ استعمال کوئی بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کہ ایک طرح سے بزنس بن گیا ہے. اب اس گیدرنگ میں جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس میں اور اس طرح کی گیدرنگوں میں جو عید ملن پارٹی آپ شاید اخبارات میں دیکھیں، جو پاکستانی اور ہندوستانی اخبارات یہاں نکلتے ہیں، تو عورتیں ناچ رہی ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور بے حجابی ہے اور گناہ عظیم ہو رہا ہے، اور نیچے لکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ عید ملن پارٹی میں لوگ ان خواتین کے رقص سے محظوظ ہو رہے ہیں. تو ماشاء اللہ بھی لکھا ہوا ہے، عید ملن پارٹی بھی ہے اور محظوظ بھی ہو رہے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے کہ خوشی آپ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر اسی کا نام محظوظ ہو جانا ہے، کسی کا رقص دیکھ لیا، اگر اسی کا نام محظوظ ہو جانا، خوش ہو جانا ہے کہ آپ نے دنیاوی جس کو خوشی، جو معیارات ہیں دنیا کے، اسلام کا معیار خوشی کا کیا ہے؟ بس یہ دونوں باتیں اس بات سے جڑ جاتی ہیں کہ ایک تو عید ملن پارٹی ہے، اور دوسرے جس مقصد سے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے وہ مقصد. ان دونوں کو نظر میں رکھنا ہے. وہ دونوں چیزیں یہاں آ کے مل جاتی ہیں ایک لفظ میں، کہ جب آپ نماز عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو عید میں آنے سے قبل، اور پھر آپ جب سورہ سنتے ہیں عید میں تو کیا سنتے ہیں؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اصل خوشی انسان کو جب ہوتی ہے جب وہ کسی معاملے میں کامیاب ہو جائے. کامیابی ہی خوشی ہے، اور یہ ایک فطری خوشی ہے انسان کی. آپ کو کامیابی ملی، آپ خوش ہو گئے. ابھی آپ کتنا خوش ہو رہے ہیں بیان کرتے ہوئے کہ ہم اس ٹارگٹ تک پہنچ گئے، اور ہم بالکل پورا اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں تو کتنی خوشی آپ کو ہوگی. آپ کا نیک ٹارگٹ ہے، کسی کا خدا نخواستہ غلط ٹارگٹ ہوتا ہے، تو جو اس کا ذہن میں جو بھی ٹارگٹ ہے اس تک پہنچ کر وہ خوشی محسوس کرتا ہے. کامیابی جب ملے خوشی محسوس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کامیابی کیا ہے اور خوشی کیا ہے؟ قد افلح من تزکا. بہترین خوشی انسان کی یہ ہے. آج عید کا دن ہے، تم اس سورہ کو عید کی نماز میں ضرور پڑھو، اس لیے کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید صرف مٹھائی کھانے کا نام نہیں ہے، عید گلے مل کر مبارکباد کہنے کا نام صرف نہیں ہے. قد افلح من تزکا. تو آپ کہیں گے اچھا پھر آپ شاید مولانا یہ کہنے والے ہیں کہ عید نام ہے آ کر نماز پڑھنے کا. بے شک عید نام ہے آ کر نماز پڑھنے کا. نماز پڑھنے کا بھی فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو بتا یہ دیا جائے کہ خوشی میں جب ذکر خدا شامل ہوتا ہے تب وہ خوشی ہوتی ہے، اور اگر ذکر خدا ہٹ جائے تو پھر وہ خوشی نہیں ہے. اس لیے اسلام کی جتنی عیدیں ہیں اس میں آپ کو جو اعمال بتائے گئے ہیں اس میں نمازی بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، زیارتیں بھی ہیں، ذکر اہل بیت بھی ہے، ذکر خدا بھی ہے. کیوں؟ تاکہ معلوم ہو کہ آج عید کا دن ہے، آج اعمال عید کر لیں. تو یہ بات ہوئی. لیکن نہیں، میں ابھی اور آگے بڑھ کر کہوں گا کہ مسئلہ صرف نماز کی حد تک بھی نہیں ہے. نماز سے پہلے ایک اہم مسئلہ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ خوشی اصل میں ایک مومن کو اس بات سے ہوتی ہے. کس بات سے؟ نماز سے ہوتی ہے، مگر نماز بعد میں ہے. نماز سے پہلے ایک چیز ہے جس سے ایک مومن کو خوشی ہونی چاہیے، اور جو عید کا معیار بن گیا ہے وہ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا. کامیاب ہے وہ شخص، کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے مال سے زکات ادا کرے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اس کے بعد اللہ کا ذکر کرے اور نماز پڑھے. تو زکات پہلے دے، نماز بعد میں پڑھے. توجہ کیجئے گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ دو حقوق ہیں. ایک حقوق الناس ہے، ایک حقوق اللہ ہے. حقوق الناس پہلے ادا کرو، حقوق اللہ بعد میں ادا کرو. اگر تم اللہ کا حق ادا کرنے تو آ گئے، لیکن انسانوں کا حق تم نے ادا نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک مومن کو
عید کا تصور یہ دیا گیا ہے، تربیت اسلام میں اور اہل بیت کے مذہب میں یہ دی گئی ہے کہ جب بھی کبھی عید کا تصور آئے تو اب تم کو تڑپ یہ پیدا ہو، یہ نہیں کہ ارے ہم بچوں کو نئے کپڑے کہاں سے پہنائیں، پہلی تڑپ تمہارے ذہن میں یہ آئے کہ ارے اب عید کا دن آ رہا ہے، ہم اس عید کے دن اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں. یہ طلب جب تمہارے دل میں آ جائے اس کا مطلب ہے کہ تم نے عید کی روح کو محسوس کیا ہے، تم نے عید کو سمجھا ہے. خوشی اس بات پر نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، خوشی تمہیں اس بات پر ہو کہ تمہارا ہمسایہ کتنا خوش ہے، تمہارا دوست کتنا خوش ہے، تمہاری قوم کتنا خوش ہے، تمہارا مذہب اور اس کے ماننے والے کتنے خوش ہیں. جب دوسرے افراد کی خوشی کو محسوس کر کے تمہارے دل میں خوشی محسوس ہو، یہ وہ معیار خوشی ہے جو اسلام نے ہم کو دیا. یہ ہے یہی معیار عید ہے. اور یہ خصوصیت آپ دنیا کے تمام مذاہب میں دیکھ لیں کہ ان کے یہاں جب خوشیاں ہوتی ہیں، ان کے یہاں جو عید ہوتی ہے، کوئی فیسٹیول ہوتا ہے تو وہ کس انداز سے اس کو مناتے ہیں اور ان کا تصور کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں علاوہ عبادت کے عید کا کوئی دوسرا تصور ہی نہیں، عبادت کے علاوہ عید کا دوسرا تصور ہی نہیں ہے. اور اس کو کتنے واضح لفظوں میں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ایسا قول ہے کہ ہمیں بار بار اسے دہرانا چاہیے. آپ 100 بار سن چکے ہوں گے، میں 100 بار بیان کر چکا ہوں گا، مگر میں کہوں گا 100 بار اور بیان کروں گا، 1000 بار اور بیان کروں گا جب بھی موقع ملے گا. یہ قول مولا کا آپ تک پہنچنا ضروری ہے، لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے، یاد دلانا ضروری ہے، لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ مولا نے عید کا معیار کیا بتایا ہے. کل یوم لا یعصی فیہ اللہ فہو لنا عید. عید کون سا دن عید ہے؟ عید الاضحیٰ، عید الفطر، سب کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے اللہ نے. لیکن حقیقی عید کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہر وہ دن جس میں خدا کی نافرمانی نہ ہو وہ ہمارے لیے عید ہے. فہو لنا عید، فہو عید نہیں، وہ عید ہے. ایسا نہیں کہا کہ وہ دن عید ہے جس میں خدا کی نافرمانی نہ ہو، کہا نہیں، جس دن خدا کی نافرمانی نہ ہو اس دن ہمارے لیے عید ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اہل بیت کو بھی اپنی عید میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن آپ گناہ سے محفوظ ہیں اس دن آپ نے اہل بیت کے لیے عید کا ایک دن قرار دے دیا، ان کے خوشی کے سامان مہیا کر دیا. وَهُوَ لَنَا عید، ہم سب کے لیے وہ عید کا دن ہے جس دن خدا کی نافرمانی نہ ہو. تو یہ عید کا معیار ہے، اور معیار کس انداز سے ہے کہ 2 چیزیں عید کے دن ہم کو ادا کرنی ہیں: اللہ کا حق، لوگوں کا حق، زکوٰۃ اور نماز. دونوں چیزیں ادا کرنی ہیں. لیکن آج کی جو گیدرنگ ہے آپ کی، ماشاءاللہ آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں، اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو اپیل کی جا رہی ہے نئے معصوم کے لیے، عوام نے اس کا بہت اچھے انداز سے استقبال کیا اور ساتھ دیا جا رہا ہے، تعاون ہو رہا ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے قوم کی بیداری کا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قوم محسوس کر رہی ہے اپنی ذمہ داری کو. مسئلہ یہ نہیں ہے کوئی شخص کھڑا ہو کے آپ سے کہہ دے کہ ہم کو اس کی ضرورت ہے اور آپ کیجیے. ہر شخص اپنی ذمہ داری خود محسوس کرے. ہر شخص کی اپنی ذمہ داری، اس لیے کہ جب ایک معصوم بنے گا، آج بن گیا، یہ جب بھی جس شخص نے بھی اس کا آغاز کیا ہوگا اور جس انداز سے بھی ہوا ہوگا، کسی کے ایک اینٹ بھی اس میں لگی ہے، ایک ذرہ بھی کسی کا لگا ہے، ایک سینٹ لگا ہے کسی کا، تو جب جب یہاں عبادت ہوئی ہے، جب یہاں ذکر اہل بیت ہوا ہے، جب جب یہاں ذکر مولا ہوا ہے، ذکر خدا ہوا ہے، ایک ثواب جاریہ اس کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ ایک ہمیشہ کا مستقل ایک ثواب ہے جو اس کو پہنچ رہا ہے. اور اسی انداز سے ہو سکتا ہے وہ لوگ یہاں موجود ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے وہ ان کو فائدہ مل رہا ہو اس سینٹر سے، ہو سکتا ہے نہ مل رہا ہو، اور 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد یقیناً وہ نہیں ہوں گے. لیکن اس کے بعد جو نسلیں آئیں گی، اس کے بعد رضان محترم، یہ مسئلہ کوئی اپیل کا نہیں ہے. میں آپ سے اس وقت اپیل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو انسان خود سمجھے. اپیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، اپیل کیا مطلب؟ اپیل کی جاتی ہے اس وقت کہ جب کہ ایک شخص متوجہ نہیں ہے، نہیں دینا چاہتا، پلیز آپ دے دیجئے. اور آپ یاد رکھیں، میں پھر کہتا ہوں، اس کو میں بار بار ایسے موقع پہ ضرور کہتا ہوں کہ اسلام میں
چندہ دینے کے معاملے میں پلیز پلیز کچھ نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیں, میں بہت اہم بات کرنا, پلیز دے دیجئے, پلیز کا چکر ہی نہیں ہے, دینا ہے آپ کو, لائے دیجئے, آپ کو دینا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن نے بھی آپ سے کبھی پلیز نہیں کہا کہ پلیز دے دو. جو آیت میں نے ابھی پڑھی, جائیے پڑھیے, مختلف آیتوں میں ہے, لیکن اس آیت میں جو سورہ منافقون میں ہے, دیکھیں یہ سورہ بھی بڑا عجیب سورہ ہے, اس کا نام ہی سورہ منافقون. اب ظاہر سی بات ہے کہ سورہ منافقون میں وہ کوئی آیت تو نہیں ہوگی کہ جو مومنین کی علامت ہو, ہے کہ نہیں؟ کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, بس اس کا ترجمہ سن لیجیے اور آپ کی زحمت تمام. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, خرچ کرو, انفقوا یعنی خرچ کرو. تو نہیں ہے اسٹارٹ کیا کہ برائے مہربانی خرچ کرو, آرڈر ہے خرچ کرو. اب تو بڑا ہم نے احسان کیا, $100 دے دیے کہ لیجیے صاحب معصوم کے لیے $100 ہیں یا $1000 ہیں, اور کالر سیدھی کر لی ہم نے کہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے دیے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ جو دینے کی کیا ہے, مما رزقناکم, لاؤ چلو اس میں سے دو جو ہم نے تم کو دیا. تو اب یہ تصور نہ ہو کہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں دے کر. خدا کی قسم اگر آپ نہ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا, سنیے کیا آگے. انفقوا مما رزقناکم, دو جلدی اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے. تم سمجھ رہے ہو تمہارا مال ہے, ہم نے $100 دیے تو ہے کیا, $100 تم نے دیے, بچے کتنے تمہارے پاس, بینک میں کتنے بچ گئے تمہارے پاس, کہا نہیں ہو تو بچوں کو کیوں پوچھ رہے ہیں آپ, تو پھر آپ خرچ کو کیوں بتا رہے ہیں آپ. اتنے دیے ہم نے, ارے بھائی کتنے بچ گئے تمہارے پاس, گھر ہے تمہارے پاس, گاڑی ہے تمہارے پاس, کپڑے پہن رہے ہو تم, کھانا کھا رہے ہو تم, جو تم ہے تمہارے پاس وہ ہے سب کچھ جو تم کو دینا چاہیے. احسان مانو کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے سب دے دو. مما, جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو, اس میں سے دے دو. اور یہ مما رزقناکم کہنا اس لیے ضروری تھا تاکہ دینے والا یہ نہ سمجھے کہ میرا ہے, میں دے رہا ہوں, ہے خدا ہی کا. بس احسان خدا کا یہ ہے کہ اس نے سب دے کر سب نہیں مانگ لیا, تھوڑا سا مانگا, زیادہ ہمارے پاس چھوڑ دیا. توجہ کیجیے, تو تمہارے پاس زیادہ رہ گیا, زیادہ دے دیا. ہاں یہ بھی اہل بیت نے بتایا, امام حسن ہے کہ جو ہر سال اپنے آدھے سے زیادہ دولت اور اپنی ملکیت سب رائے خدا میں صرف کر دیتے. عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر ہر سال اپنی پوری دولت ختم کر دیتے ہیں, پھر جمع کرتے ہیں, پھر ختم کر دیتے ہیں. آپ تو صرف خمس مانگا جا رہا تھا تو نہیں دے رہے, اور یہاں تو خمس بھی نہیں ہے, بھائی جتنا ہو سکے دے دو. مما رزقناکم کیا ہے, پھر اب آیت کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے. اب مسئلہ وہ ہے کہ پلیز دے دیجیے کا چکر ہی نہیں ہے, اپیل نہیں, لاؤ دو. اب دے دیا تو آپ شکریہ ادا کریں ان کا جنہوں نے آپ سے لے لیا. مشکل یہ ہو گئی ہے, قوم اس منزل پہ پہنچ گئی ہے کہ لینے والے شکریہ ادا کر رہے ہیں دینے والوں کا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دیا, کھڑے ہو کے سب کہیے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سے لے لیا. ایک موقع دیا کہ ہم ایک جگہ خرید رہے ہیں, ایک مصلی ہمارے نام سے, ہمارے مرحومین کے نام سے ہو رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس کے بعد کیا ہے, بس اس لہجے کو سن لیجئے اور بات ختم ہو رہی ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے, دو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا, مما رزقناکم. اب یہاں ڈرا بھی دیا, من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول, اچھا موت آنے کے بعد کیا ہوگا, تم کہو گے اچھا وہ میں نے نہیں دیا. فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب, اے پروردگار اجل قریب, یعنی وہ تھوڑا سا موقع اور دیا ہوتا. بس 2 منٹ چیک لکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے, ہو سکتا ہے 1.5 منٹ, ہو سکتا ہے آپ کا رائٹنگ بہت تیز ہو تو 1 منٹ. تو کہتا ہے کہ الى اجل قریب, بس اتنا سا موقع دے دیتا تو تھوڑا سا اور, فاصدق واکن من الصالحین, تو میں تیری راہ میں خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. اتنا سا موقع اور مل جا رہا ہے. خدا کہتا اس کے بعد بس دروازے بند ہیں,
اب حضرت یاس سے کوئی کام نہیں چلے گا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی ہے مجھ کو. دیکھیں ہم لوگوں میں یعنی میں نے اسی لیے مذہب اہل بیت کی خصوصیات میں سے اس کو بیان کیا کہ ایک خصوصیت جو ہے مذہب اہل بیت کی ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری خود محسوس کرے. اسی کا نام معاشرہ ہے, اسی کا نام معاشرہ ہے. اور جب جہاں بیٹھے بجائے غیبتیں کرنے کے بجائے وہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے, وہ اس سے اٹھا اس کے اوپر, یہ سب باتیں بتائی کرنے کے بجائے دینی مسائل بیان کیجیے, گفتگو اسلامی ہو, اہل بیت کا تذکرہ ہو. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, علی کے تذکروں سے. مجلس کا مطلب صرف وہ مجلس اعضاء نہیں ہے. مجلس ہر نشست اور بیٹھک اور میٹنگ کو مجلس کہتے ہیں عربی میں. اپنی ہر مجلس کو جہاں آپ بیٹھیں بغیر علی کے تذکرے کے اٹھ گئے, غلط. یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے, اسلامی تعلیمات. تو جہاں بیٹھیں بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے یہ مسائل گفتگو, ایک شعور پیدا ہو کہ جہاں ضرورت ہے اس پیسے سے محبت ہمارے دل میں آئے تو پھر ہم اہل بیت والے نہیں. پیسے سے محبت کا کوئی تعلق نہیں, میرے پاس وقت نہیں اور میں نہیں آپ کو زیادہ زحمت دینا چاہتا, ورنہ وہ آیتیں پڑھتا کہ وہ جس میں اپیل, اکثر اپیل کے لیے آیتیں پڑھتے ہیں, یہ اتنا دے دو گے تو اتنا ملے گا, وہ سب کچھ نہیں دو گے تو کیا ہوگا, وہ والی آیتیں سناؤں گا میں آپ کو. ہاں وہ آیتیں بہت کم سنائی جاتی ہیں. اگر آپ لوگ دے دیں گے تو ایک 70 گنا ملے گا اور 700 بن جائیں گے اور یہ ہوگا اور خدا فوراً رزق دے دے گا. یہ بھی آیتیں ہیں کہ جب تم یہاں دو گے تو خدا تم کو اسی دنیا میں رزق میں تمہارے اضافہ کرے گا. سب سے اچھی آیت یہ والی لگتی ہے سب کہ صاحب وہ 10 ایک دو گے تو 10 ملیں گے. ہاں یہ والا صحیح ہے, یہ صحیح ہے, ملیں گے والا صحیح ہے. لیکن وہ جو جناب ابو ذر پڑھتے تھے جس نے حکومت وقت کو ہلا دیا تھا جس آیت میں, جس کی وجہ سے ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ مدینے کو چھوڑیں شام چلے جائیں, ایک ایسے ملک میں کہ جہاں ایک ظالم بادشاہ موجود ہے, وہ شاید ان کی سختی سے یہ آیت پڑھنا بند کر دیں. انہوں نے کیا کیا وہاں, پھر اس آیت کو پھر انہوں نے اور زوردار طریقے سے پڑھنا شروع کیا. ان کو پتہ نہیں کہ جہاں بھیجا جا رہا ہے اور جس کو بھیجا جا رہا ہے دونوں کو دیکھ لو کون کون ہے. جہاں بھیج رہے ہو کون ہے, بڑا سخت ہے, بڑا ظالم ہے, ہوگا, مگر جس کو بھیج رہا ہو علی کا ماننے والا ابو ذر ہے, علی کا غلام. اس کی زبان کبھی بند نہیں ہوتی, نہ ظلم کی بنیاد پر نہ طمع کی بنیاد. اور پڑھنا شروع کیا اسی آیت کو, اور آخر کار انہوں نے پھر واپس بھیجا, بھائی آپ نے یہ مصیبت ہمارے پاس کہاں بھیج دی, اس کو ہم واپس دے رہے ہیں آپ کو. واپس مدینے بھیج دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی مشکل ہو گئی, نہ وہ قبول کر رہے ہیں, اس لیے کہ جہاں جاتے ہیں یہ آیت پڑھتے ہیں, یہ آیت ہمارے خلاف جاتی ہے. انہوں نے اٹھا کے رفضہ بھیج دیا. آیت کیا تھی, الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں, ولا ينفقون في سبيل الله, اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب أليم, ان کو عذاب علیم, دردناک عذاب کی خبر سنا دو. یوم یحما بها على جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم. ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے دن, یوم یحما بها فی نار جہنم فتکوى بها على جباہہم. ایک دن جہنم میں ان سکوں کو جو جمع کر رہے تھے ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. پھر 3 جگہوں پر ان کو رکھا جائے گا, پیشانی پر, اس لیے کہ جب بھی ان سے کہتے تھے کہ لائیں کچھ دیجئے سینٹر کے لیے, کچھ دیجئے ان لوگوں کے لیے, کچھ دیجئے غریبوں کے لیے, کچھ دیجئے اس کام کے لیے, تو پیشانی میں پل آ جاتا تھا کہ اس پیشانی پر لگاؤ اس کو سکوں. جمع کرتے تھے جباہوں, ان کے پہلو پر لگاؤ, اس لیے کہ جیسے ان سے بات ہوتی تھی تو فوراً پہلو بچا لیا کرتے تھے. ان کی کمر پہ لگاؤ, اس لیے کہ جب کوئی آتا تھا کہ بھئی کچھ کیجئے اس کام کے لیے تو اپنا پشت پھیر لیا کرتے تھے, ان کی طرف رخ موڑ لیا کرتے تھے. فتکوى بها, ان تینوں جگہوں پر لگایا جائے گا, اور کیا کہا جائے گا, ھذا ما کنزتم, لو یہ ہے وہ جو تم نے جمع کیا تھا, یہ ہے. اب کتنا مزہ آ رہا ہے تم کو جمع کرنے کا. اس میں تو لوگ خوب چیک کرتے تھے کتنا بیلنس رہ گیا, اتنا ہے, سیونگ میں اتنا ہے,
चेकिंग में इतना है, FD इतना है, अब करो चेक कितना क्या है, वो तुमको वहां बताया जाएगा। तो ऐसी से आयतें सुनाने की जरूरत है। हाँ, जो जनाब अबू ज़र सुनाते थे, जब ये सुनाते थे तो जाहिर है कि उनको बुरा लगता था। तो बस अज़ान मोहतरम ख़िताम है, और मैं वो हदीस छठी माह में सुनाना चाह रहा था, उसका भी वक्त नहीं रहेगा, लेकिन मैं जल्दी से सिर्फ इसलिए कि नाम आ गया था तो सुना दूं कि एक शख्स आया इमाम के पास और आने के बाद कहा कि मौला, मेरा एक बुजुर्ग बाप या दादा या कोई चचा मर गया और उसने काफी माल छोड़ा, और एक तो गोदाम उसने पूरा भरा हुआ खजूरों का था, उसकी इतनी कीमत थी वो उसने छोड़ी। अब मैं उसको ले सकता था, मीरास में मुझको मिल रहा था, लेकिन मैंने खुदा की खुशनुदी के लिए उस सब को उसके नाम से खुदा की राह में दे दिया। कितना अच्छा काम किया, कोई कर सकता है? बहुत बड़ी बात है कि जो माल उसका हो गया था उसने खुदा की राह में लुटा दिया, कहा कि मैंने खुदा की राह में उसके ईसाले सवाब के लिए दे दिया। इमाम ने क्या कहा? आप क्या सोचेंगे इमाम क्या कहेंगे? तारीफ ही करेंगे ना। बेशक इमाम ने तारीफ की, मगर एक जुमला भी कहा तुमने अच्छा किया, मगर काश वो इस इतने बड़े गोदाम में से एक खजूर दे जाता तो वो उसके लिए इस इतने बड़े गोदाम के खैरात करने से ज्यादा बेहतर था। बस अज़ान मोहतरम, हमें हकीकत को समझना है, अहले बैत वाले हैं, दुनिया से मोहब्बत नहीं है। जिस मरकज़ के लिए आपसे अपील की जा रही है उस मरकज़ में ज़िक्र अहले बैत होगा, नमाज जमाअत होगी, वहाँ पर इल्म दीन की तदरीस होगी, उलमा आएंगे जैसा हो रहा है, जिस तरह आप जानते हैं, और सबका सवाब हर उस शख्स को मिलेगा जो चाहे वो $1 से शरीक हुआ हो या इससे ज़्यादा। जितना सवाब आप लेना चाहें उतने ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी तरफ से लें, और उसकी फिक्र न करें कि मसाइल क्या हैं। आप सिर्फ मकसद को देखें और मकसद को देखते हुए इत्तेहाद और इत्तिफाक और प्यार के साथ, इखलास नीयत के साथ आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खुदा आप हज़रात को कामयाब करें। दुआ कीजिए कि खुदा दे ताला अहले बैत ताहीरीन के सदक़े में और उनके तज़किरे के तुफ़ैल में मासूम के ज़िम्मेदारान को जो इस बेड़े को लेकर उठे हैं, इस अहम मकसद में कामयाबी और कामरानी मोहम्मद फरमाए, और जल्द से जल्द इंशाअल्लाह हम मौका देखें कि जिस अंदाज से आप यहाँ ये जश्न आज कर रहे हैं और जिस अंदाज से इंशाअल्लाह अब इस हफ्ते जश्न गदीर होने वाला है, आइंदा साल इंशाअल्लाह नए मरकज़ में हम ये जश्न मनाएं और परवरदिगार आलम लोगों के दिलों में इत्तेहाद, इत्तिफाक, मोहब्बत, प्यार और एक दूसरे के हुकूक और इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखने की तौफीक बढ़िया जुमला। सख्ती से पढ़ने से मना कर दिया था, लेकिन जानते हैं खुशामद कराने का दुआ दी हुई, मैंने कहा था कि दुआ में डाल दिया, लेकिन अब चूँकि महफिल का जैसा समा बन चुका है। और दूसरी बात है कि जब कोई काम होता है तो मेरी एक आदत है, जैसा मैं कहता हूँ आपके सामने, ये गौर करता हूँ कि इसके बारे में शरीयत क्या कहती है। जब काम शरीयत और इस्लाम, फंड रेजिंग डिनर तो आप ठीक है, ईद मिलन भी कह रहे हैं, ना मिलन का लफ्ज़ कहीं शरीयत में है और ना फंड रेजिंग डिनर कहीं हमको अभी तक शरीयत में सुन्नत में कहीं मिला है। तो मजहबी काम के लिए कैसे मैं इस बात को कह दूँ कि ये काम मजहबी है? घबरा ना जाए कि जिसकी काम तो आप आदी हो गए 1 साल से मेरी बातों को समझ रहे हैं। भाई कोई भी काम एक कदम भी आदमी उठाए जो सोचे कि इसमें अल्लाह का हुक्म क्या है। शराब खाने में जाए तो वहां उठाए कि अल्लाह का हुक्म क्या है, जाए कि अल्लाह के घर में ना उठाए कि अल्लाह का हुक्म क्या है। तो ये मैं सोचा था, लेकिन ये तो एक हमारी बेदारी है और अहले बैत का सदका है। दुनिया की कोई चीज़ भी आती है और फौरन हमारा मज़हब उसे इस तरीके से मजहबी रंग में रंग देता है कि वो चीज़ सेकेंडरी हो जाती है, मज़हब को अवलियत हासिल हो जाती है। वीडियो बनाया गया, वीडियो से लोग फिल्में नशर करते हैं, ठीक है,
الحمدللہ ویڈیوز مجلسیں بھی نشر ہوتی ہیں، واز بھی نشر ہوتا ہے، محفلیں بھی نشر ہوتی ہیں، تو فوراً اسے اپنا لیتے ہیں، اس لیے کہ ذکر اہل بیت ایسا سمندر ہے. کتا نجس ہے کہ پاک ہے؟ نجس ہے، لیکن استحالہ ہونے کے بعد اگر کتا نمک کی کھان میں مل جائے، اور نمک کی کھان سمندر کے پانی سے بنتی ہے، تو پھر وہ نمک پاک ہے. سمندر میں نجس رومال گر جائے گا تو رومال پاک ہو جائے گا. اس لیے ہم صاحبان اہل تطہیر کا ایسا تذکرہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز بھی آئے اس طریقے سے یہاں آتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے، نجس نہیں رہ جاتی. سالگرہ منائی جاتی ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹھیک ہے، ہیپی برتھ ڈے ہوتی ہے، ہم نظر کر لیتے ہیں فوراً. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم کیک کاٹتے ہو، ہم نظر کریں گے، کھلانے کے سوا ہماری کیا موجود ہے. اس لیے دنیا جتنے جال تھے کہ ہمارا کبھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک ذکر اہل بیت رہے گا. اور یہ ایک ہمارا خاص بھائی، میں نے کہا کہ آپ کبھی مجھے امیج نہ کیا کیجیے کسی کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہیں کہ میں کی بنا پر کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ ہر آدمی کا ایک سوچنے کا طرز ہوتا ہے اور ایک رہنے کا طرز ہوتا ہے، ایک انداز کا طرز ہوتا ہے. اور نقل کرنے کی میری کبھی عادت بھی نہیں تھی کہ میں سوچوں کہ میں فلاں صاحب کی نقل کر لوں، میں فلاں کو ایران کے ایک عالم کو دیکھا تو ویسے نقل کر لوں، عراق کے ایک عالم کو نقل کروں، اس لیے کہ ہم اس خاندان کے بھی لوگ ہماری نقل کرتے ہیں. خیر وہاں سے بھی انا مختصر بات یہ کہنے کی ہے کہ 1 سال سے الحمدللہ جتنے دن سے میں ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ 20-25 سال کی ہماری عمر ہے، اور جس ہسٹوریکل اور تاریخی دور سے ہماری قوم خصوصاً مسلمان یہاں گزر رہے ہیں، ہمارا ہر قدم ایسا اٹھنا چاہیے کہ آئندہ آنے والی تاریخ ہم کو تاریخ کے ساتھ یاد کرے، برائی کے ساتھ نہ یاد کرے. اور ہر چیز آج کا اخبار آپ پڑھیں اور اپنے حصے کو دیکھیں کہ جو ایران کے بیانات آئے، ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ سجدہ شکر کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اگر وہ دین سمجھا ہے. آج کا اخبار پڑھنے کے بعد شکاگو ٹریبون 2 رکعت نماز، یہ بیدار کتنے آدمی نے پڑھی ہو. امریکہ نے معافی مانگی نا، پورے آپ حالات دیکھیں گے کس طریقے سے اللہ جھکا رہا، نتیجہ دیر میں نکلتا ہے. اللہ والوں کا نتیجہ دیر میں نکلتا ہے لیکن اچھا نکلتا ہے، اس لیے کہ وہ وقتی چیپ پاپولرٹی نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین. کسی چیز سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں خود اپنی شخصیت میں ایک چیز پہ تو الحمدللہ 99% کنٹرول کر لیا ہے کہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں اور شکاگو کے پورے لوگ خلاف ہو جائیں تو میری طبیعت کی گھڑی میں انشاءاللہ بطفیل امام زمانہ اتنا سا بھی اثر نہیں پڑنے کا. سب گالی دینے لگے، اتنا سا اثر نہیں پڑے گا. سب کتابیں لکھ ڈالے میں برا ہوں، اتنا سا اثر نہیں پڑے گا. لیکن دوسرا پہلو کہ سب تعریف کریں، کنٹرول کر لوں، اس پہ بڑی جدوجہد کرنی پڑ رہی. اس کو نہیں کنٹرول کر پایا ابھی تک، یہ بڑا مشکل کام ہے. میں تو کچھ صاحب تعریف کریں لوگ اب بہرحال. لیکن یہاں کے لوگوں کی تعریف ہے کہ میں پورے امریکہ میں ایک بات کہہ رہا ہے، میری کامیابی نہیں ہے. یہ کون سا عالم ہے، یہ چیز کون سی ہے کہ جس کو جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے. عید کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو صاحب ایک لائن سے وہ کانسٹیٹیوشن کو پوری دنیا کے چینج کر دیتا ہے. عید کی نماز کا جملہ یاد ہوگا، میں نے کہا تھا نا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ پوری دنیا میں کچھ کانسٹیٹیوشن ایسے بھی بن رہے ہیں مذہبی، جس میں یہ بات داخل کی جا رہی ہے کہ ہم کمیٹی کے لوگ علماء کو جب چاہے رکھیں اور جب چاہے ہٹا دیں. تو میں نے کہا اس پہ کچھ مخالفت کی ضرورت نہیں، یہ چیز خود بذات خود باطل ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں اگر یہ بات ہے تو کہہ دیجئے کہ ایک عالم جب تک کہ کسی مرجع کا لکھا ہوا میرے پاس نہیں آتا اس وقت تک میں بات پر اڑا ہوں. یہ بات باطل باطل کا مطلب یہ ہوتا ہے شریعت کے جیسے آپ ایک اسپتال بنائیں اور کہیں کہ بھائی اس اسپتال میں ہارٹ کا آپریشن وہ کرے گا کہ جو اس کا آرکیٹیکٹ ہے، جو انجینئر ہے جس نے بنایا ہے. تو یہ بات بیسیکلی باطل ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ الٹا نہ سیدھا، اس کی کوئی دمی نہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ اور جو ہم نے اقدامات کیے ہیں حقیقت وہ صرف اللہ کی عنایت اور یہاں کے مومنین کے جیسے پوری دنیا کے اندر 15 سال میں. پر یہ پبلک بے صبری بہت ہوتی ہے نا، شاید جلدی کر دیجیے، جلدی نہیں ہوتی ہے، وقت آتا ہے، دیر میں نتائج نکلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کا میں نے اخبار اس کو ثبوت میں پیش کیا. تو انسان بھائی میں نے کہا نہیں، نہ نیا معصوم ہے، نہ پرانا معصوم، نہ اس سے بڑا معصوم. ہم نے جو تعلیم دی کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک عالم کے ماتحت آپ کی ذہنی پرورش ہوگی، اللہ کی مرضی. بس یہ دعا کرتے رہیے کہ اگر تیری مرضی ہے تو ہمیں یہ معصوم چاہیے نہیں. ہاں ایک رخ اور بھی ہوتا ہے، پروردگار سے دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار اگر تیری مرضی نہیں بھی ہے تو اب ہم نے اپنے لیے لے لیا یہ بات، تو ہماری خواہش پورا کر دے لیکن اس کے شر کو دور کر کے اس میں خیر ہی خیر پیدا کر. ایک رخ یہ بھی ہوتا ہے، اس کی دعا بھی ہے کہ اللہم قدر لی ما اردت واجعلہ خیرا لی فتتبع ذلک. پروردگار تو یہ جانتا ہے. اور میں نے یہ جملہ فکرایا کہ جو میری زندگی کا نظریہ ہے کہ ہر کارے کے برائے خدا نہیں سرش نہ دار. اللہ کے لیے کام تو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ نہیں کہ امریکہ آپ ہاتھ چومیں اور واہ کر لیں اور اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. اس کی کوئی تو مطلب یہ کہ 5 پیسے کی بھی چیز نہیں ہے.
بس اس پر اللہ پر لیکن میں بیٹھا سوچ رہا تھا بس یہ آخری بات کہے کہ آپ کے سامنے 3-4 دن کی تازی بات ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میں پیسہ خرچ کرنے میں چاہے کھلا دماغ خرچ کرنے میں بہت کنفیوز ہوں. اکیلے بیٹھ کے سوچتا ہوں یہ میں سوچ رہا ہوں مگر اتنی بہترین چیز جس کی بنا پر ہم آدمی کہلاتے ہیں یہ جا کہاں رہی ہے, یہ جا کہاں رہی ہے, یہ جا کہاں رہا ہے. شیئر کہیں بیٹھ کر کیا سوچ رہا ہے فالتو بات کے پیسہ کہاں سے ملے گا اور کریڈٹ کارڈ کہاں سے جائے گا اور کہاں سے ملے گا اور بینک میں کیا کرنا. شیئر کیا ہے اللہ کے لیے استعمال تو کر خیال. تو اس میں بڑا کنفیوز ہوں. اسی لیے کچھ لوگ اگر ٹائم کھا لیتے ہیں تو بڑا کھل جاتا ہے. سلوات دے دیا ہم مولانا. بات میں آپ کو یہاں تک لا رہا تھا بہت جلدی تھی آپ نے خواہش کی تو چلا شیئر کر دوں گا ہر کارے کے برائے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا معصوم اور شاندار ہوگا اور خوبصورت ہوگا اور اچھے سے اچھا ہوگا. اور یہ بھی آپ دعا کرتے رہیں کہ جس طریقے سے مادی اعتبار سے تبدیلی ہو رہی ہے پروردگار اس کی روحانیت اور برکت کو بھی وہاں منتقل کرے. یہ بہت مشکل ہے اس لیے کہ پیغمبر جب ممبر بنا ہے پہلی بار تو پیغمبر جس درخت کے پاس ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے بہت دن تک اس سے چیخ کر رونے کی آواز آتی تھی. معلوم ہوا کہ وہ برکت اس میں تھی صرف پیغمبر کی پیٹھ لگانے کی بنا پر. اس لیے آپ لوگ یہ بھی دعا کرتے رہے کہ یہاں سے ساتھ پروردگار اس برکتوں کو جو نے یہاں رکھی ہے اتنے دن تک اس کو بھی ہمارے ساتھ منتقل کرے. اب میں آپ کو نئی بات سنائی دی تاج بختر اور تحفہ میں حدیث قدسی میں یہ ہے کہ اے بندے تو میری اطاعت, بس اس کا 3-4 شعر پڑھ کے بات ختم کر دوں گا. اے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. ہے نا یہ سنا ہوگا. اچھا میں یہ سوچتا ہوں جب اللہ میاں نے کہا ہے تو بات ان کی ہے. میں اللہ میاں کے لیے مولانا نہیں ہوں, شاعر ہوں. میں نے کہہ دیا, لڑ بھی لیتا ہوں کبھی کبھی. میں کہا جب آپ اللہ جب آپ نے کہی ہے پروردگار تو نے کہی ہے تب تو کچھ ہوگا اس کے اندر بات. تو سیدھے سے ڈائریکٹ تو نے یہ کہا ہے جیسے قدسی میں میری اطاعت کر تجھے اپنا جیسا بناؤں گا. جب تو نے کہا ہے اپنا جیسا بناؤں گا تو یہ نہیں کہا ہے کہ تھوڑا کم کروں گا تھوڑا زیادہ کروں گا. بات سیدھی بات ہے. شاعر کی طرح سوچ رہا ہوں. یہ بات یا یہ نہیں کہ تھوڑا توبہ ہوا ہے نا. اس لیے آپ اس میں میں اور بھی حدیث نہیں تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا. یہ اپنا جیسا کیسے بنائے گا. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں مولا کے لیے نہیں ہے. مولا بہت بڑی چیز ہے. جتنا مولا کو سمجھتے ہیں نا اس سے بڑا مولانا کو ہونا چاہیے. مولا تو مولا ہے. جتنا ہم عام سطح پر مولا کو سمجھتے ہیں اس سے بڑا مولانا کو ہونا چاہیے. مولا تو پھر مولا ہے. مولا کی بات ہی الگ ہے, کسی چیز کے محتاج نہیں. میں نے کہا پروردگار یہ جو سورہ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد, تو اکیلا ہے. اللہ الصمد, تو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ تو کسی سے پیدا ہوا نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوگا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور تیرا جیسا کوئی نہیں ہے. یہ بتا کہ تو نے ہمیں کیسے بنایا, کس بندے کو ایسا بنایا. ٹھیک ہے احد منفرد انڈیویجول بنا دیا. تیرے مقابل ہر آدمی کی ذات اندر سے الگ ہے, اس کی ایک ڈگنیٹی ہے اور اس کا ایک خاص انداز ہے اور اسی کو برقرار رکھنا انسانیت کی بلندی, اپنی عظمت کو جو اس کی ہے. میں نے کہا کہ پروردگار اللہ الصمد بھی بنا دیا تو نے, بے نیازی بنا سکتا ہے بندے کو, منفرد بھی بنا سکتا ہے, اکیلا بھی بنا سکتا ہے, لیکن لم یلد ولم یولد تو کیسے بنائے گا. بنا پھر ہمیں نہ وہ تو پیدا ہوا کسی سے اور نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوگا. اگر میں نے حدیث کم سے کم شادی سے پہلے پڑھ لی ہوتی تو شادی نہ کرتا بچہ نہ ہوتا تو کم سے کم لم یلد میں آتا ولم یولد میں تو نہ آتا. وہ تو بڑی سیدھی بات ہے. سوچیے آپ کو پریشان ہے نا. بعد ہم نے کہا نہیں, ہر انسان کو اللہ نے الگ بنایا. یہ بھی فخر اس کا ہوتا ہے کہ یہ فلاں باپ کا بیٹا ہے, فلاں دادا کا پوتا ہے, فلاں خاندان کا فرد ہے. اور اس کے لیے یہ بھی فخر ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا باپ ہے, یہ فلاں کا دادا ہے. سب اس سے منسلک ہوتی ہیں یہ چیزیں. تب تو جا کے وہ ہوتا ہے نا, غنی کر دیا دولت کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, احد کر دیا اس کے انفرادی برقرار رکھی. لیکن یہ سب جو افتخار ہوتے ہیں اور کہیں کسی کا بیٹا برا نکل جائے تو اس کا سر جھک جاتا ہے, باپ خراب ہو اس کا تو کوئی وہ تذکرہ کرے تو بیٹے کا سر جھکتا ہے. کہا نہیں, لم یلد ولم یولد کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اتنا اونچا بناؤں گا کہ اب تجھ کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو کس کا بیٹا ہے, تیرا بیٹا کون ہے. تو اتنا بڑا ہوگا کوئی خراب نکل جائے تو ہمیشہ اچھا رہے گا, دائنے سے بھی بائیں سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی. یہ ہے انسان. میں نے ہمیشہ یہ سوچا, کبھی اپنے خاندان کو استعمال نہیں کیا. تو جب میں اکیلے پیدا ہوا تو اکیلے مجھے سوچنے کا حق لکھا. تو کہا لم یلد ولم یولد. دیکھیے آغا خمینی تھے, بیٹا کوئی نالائق نکلتا خمینی رہتے, باپ کوئی ہو جاتا ہے نا. اور سب سے زیادہ آدمی ڈرتا ہے اس لیے کہ بیوی خراب نہ نکل جائے.
وہ نبیوں کے گھر میں دکھا دیا نبی نبی رہا بیوی جیسی چائے نکل جائے. صلوات بھیج دیں محمد اب پورا آپ کو سامنے تقریر محفل نہیں پڑھنی ہے, پورا قرآن موجود ہے اس کے بارے میں. تو اس اہلیت کو اپنے پاس برقرار رکھنا, وہ میری اطاعت کر مطلب بالکل اپنا جیسا وہ بناتا ہے. اسی لیے میں فلاں جگہ پیش نماز ہو جائے گی, ضرور رہیے گا, چھوڑیے گا نہیں, ایسا نہ ہو بھائی معصوم سینٹر ہے پورے دنیا سے, چھوڑ دیا آپ نے مصلی, ہٹا دیا تو وہ ہو جائے گا. اما نماز چھوٹ جائے یہ انسان کے لیے بے عزتی ہے, جماعت چھوٹ جائے یہ بے عزتی نہیں ہے. ہم کہیں بھی جائیں گے نماز ہمارے ساتھ نہیں رہے گی, جب نماز ہے تو سب ہمارے پاس ہے. تو جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسے اللہ اپنا جیسا بناتا ہے. پیسہ جمع کرنا بہت مشکل ہے, تقریر کر دی جائے تو جمع ہو سکتا ہے, لیکن اس چیز کو اپنے پاس, اس توکل کو, اس اللہ کی محبت کو, اس اہل بیت کی محبت کو, جو الحمدللہ معصوم کا شعار رہا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا بیچ میں کہ تعریف میری نہیں ہے, بلکہ میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں, اکیلے میں احساس کرتا ہوں بیٹھ کر کے ایسے ایسے الفاظ, ایسی ایسی جھانٹ, ایسے ایسے جملے جو میں نے آپ حضرات کو کہے ہیں. اور میں اس کو بار بار یہ کہوں کہ آپ کے ابھی تک میں نے کسی شہر میں اس بے باکی سے اپنے گھر میں نہیں بول سکتا, اپنے بچوں, لیکن جس طریقے سے آپ نے بدلو کہتے ہیں شکاگو بے وفا ایسے خراب کچھ نہیں. میں نے ابھی تک آپ کی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں, اتنے اچھے لوگ اور اتنی نصیحت سن کر برداشت کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے جہاں جہاں ابھی ہم نے زندگی گزاری ہے, اور اتنی جلدی پروگریس کرنے والے ابھی کہیں نہیں گئے. تو خدا سے دعا ہے کہ پروردگار آپ حضرات کو ترقی عطا فرمائے اور آپ حضرات کو مل جل کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب علماء کو خلوص دل کے ساتھ آپ حضرات کے لیے کی خدمت کے لیے اپنے دن رات کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. اور اگر ہمارا وہ امتحان لے تو اس میں ثابت قدم رکھے, اور کوئی بھی کام ہوتا رہے پروردگار ہم خوشی میں تجھے نہ بھول جائیں بلکہ شکر کرنے کے لیے تجھے یاد کرتے ہیں. صلوات بھیج دیں, آپ دو تین شعر پڑھیے. مسرور کل کا فا بھی ہے اور حل عطا بھی ہے, مسرور کل کا فا بھی ہے اور حل عطا بھی. صلوات بھیج دیں آپ مجھے یاد نہیں. مسرور کل کا فا بھی ہے اور انما بھی ہے, مسرور. صلوات بھیج دیں آپ مجھے. ایک اور صلوات بھیج دیں اور حبیب خدا ختم انبیاء صلوات. مسرور کل کا فا بھی ہے اور انما بھی ہے, فرت خوشی سے وجد میں آج حل عطا بھی ہے. مانا کہ لاکھ درد زمانے میں ہے مگر مشکل ہے گر جہاں میں تو مشکل کشا بھی ہے. مانا کہ لاکھ درد زمانے میں ہے مگر مشکل ہے گر جہاں میں تو مشکل کشا بھی ہے. دیوار کعبہ کہتی ہے سب خوش تو ہے مگر سچ کہیے میری شان سے کوئی ہنسا بھی ہے. سچ کہیے میری شان سے کوئی ہنسا بھی ہے. ہم جس سے خوش ہیں اور ہمارا خدا بھی خوش, ہم جس سے خوش ہیں اور ہمارا خدا. ایسا کیا دیکھیے گا کہ ہم جس سے خوش ہیں اور ہمارا خدا بھی خوش, دنیا میں ایک قوم کا ایسا خدا بھی ہے. دنیا میں ایک قوم کا ایسا خدا بھی ہے. ہم جس سے خوش ہیں اور ہمارا خدا بھی خوش, دنیا میں ایک قوم کا ایسا خدا بھی ہے. آخر شعر ہے کہ میدان کربلا ہی نہ تھا بہر امتحان, میدان کربلا ہی نہ تھا بہر امتحان, ایمان کی جانچ کے لیے فرش عذابی ہے. میدان کربلا ہی نہ تھا بہر امتحان, میدان کربلا ہی نہ تھا بہر امتحان, ایمان کی جانچ کے لیے فرش عذابی ہے. ہم جس سے خوش ہیں اور ہمارا خدا بھی خوش,
دنیا میں قوم کا ایسا خدا صلی اللہ علیہ یا مولاي یا ابا عبداللہ السلام علیک رسول اللہ السلام علیک وعلى جدك وابيك وعلى امك واخيك وعلى الائمة المعصومين من ولدك وبنيك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلطان علي بن موسى الرضا عليك التحية والثناء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته Let me see. Spike. Should I turn it off? No. अरे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो और हमें मिलो। नहीं, उनकी ख्वाहिश है कि इसका फोकस पे करूँ ताकि नहीं देखें। और फोकस हम पे करो, बिल्कुल बैठे हमको देखें वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, इसको दिखाने के डब्बा नहीं मारे। अरे हमें दिखाओ, समझे? याकूब, उनको डब्बा नहीं दिखाओ, हमें दिखाओ। अगर आसियात करो, नहीं, लोगों की ख्वाहिश है, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। They're touching all the time and they're wrestling and all. Elisa, look the catches. नहीं, ये ना, ये उन्होंने अरुण साहब ने कहा था कि इसको खोला रखा ताकि लेडीज में जाए।
That's it.